الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم و توفیق سے آخری درس میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ ولادت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پر ہو رہی تھی، لیکن اب ہم اپنے موضوع کی طرف، اصل موضوع کی طرف ہم دوبارہ لوٹتے ہیں، اور وہ ہے سیرت پاک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارک پر. اور ہم سیرت میں آخری مقام جو ہم پہنچے تھے وہ ہے لیلۃ الاسراء والمعراج پر، کہ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے سہارے دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ بھی فاصلہ ان دونوں کے موت کے درمیان، ان کے انتقال کے درمیان چند دن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے چلے جانے سے بہت غمزدہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے مکہ والے کو، لیکن قبول نہیں کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب میں طائف کی طرف سفر کروں، شاید طائف والے پیغام قبول کر لیں. طائف کی طرف سفر کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی اسلام کے دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون زدہ اور بے ہوش پڑ گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایذاء اور تکلیف اور ذلت اور رسوائی کے تمام منزلیں طے کر چکے تھے، اور سب کچھ برداشت کر چکے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص چیز مقرر کیا تھا، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلائے. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. اور پچھلے مجلس میں بتا چکا ہوں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا وہ کون ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا وہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہوتی ہے. اسی طرح میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھی بھیجا تھا، صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اسلام سے پہلے اور ایک مرتبہ نبوت کے ملنے کے بعد. اور دونوں مرتبہ حضرت ام ہانی، بلکہ ایک مرتبہ ابو طالب زندہ بھی تھے، ابو طالب نے انکار کیا تھا، منع کیا تھا، اور دوسری مرتبہ حضرت ام ہانی نے عذر پیش کیا تھا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، تو اگر میں آپ کے ساتھ شادی کر لوں تو شاید میں آپ کے حق کو پورا نہ کر سکوں، کیونکہ میں ابھی چھوٹے بچے کو پال رہی ہوں. تو یہ عذر پیش کیا تھا. تو یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا سے بہن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک چھت پھٹ گیا اور چھت کھل گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے اور نیچے اترتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی مسجد یعنی مسجد حرام تک لے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں ہوتے ہیں. حتیم اس حصے کو کہتے ہیں، یعنی کعبہ شریف میں جو سیمی سرکل ہم کہتے ہیں، جو تھوڑا سا سرکل جیسا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں. یہ جو حتیم ہے یہ اصل میں
خانہ کعبہ کے حصے میں شمار ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ کعبہ ہی تھا، لیکن جب مکہ والے کعبہ کو بنا رہے تھے تو پیسے وغیرہ کے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس حصے کو رہنے دیا اور اس حصے کو کعبہ میں شمار نہیں کیا تھا کیونکہ پیسے وغیرہ نہیں تھے، لیکن وہ حصہ اصل میں کعبہ کا ہی حصہ ہی شمار ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواہش تھا کہ اس کو دوبارہ کعبہ میں شمار کر لے، یعنی کعبہ کو تھوڑا دوبارہ اس کو انکلوڈ کر لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ابھی میں کعبہ کو توڑ دوں اور دوبارہ ریفربش کر لوں تو جو ابھی نئے مسلمان ہوئے وہ کچھ ناراض ہوں گے، وہ سوچیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہا ہے، ابھی نئے مسلم ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید یہ فتنے میں پڑ جائے تو رہنے دیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹ گئے، کچھ دیر وہاں آرام فرمایا کہ اب جبرائیل علیہ السلام آئے میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو پھاڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھوتے ہیں۔ اللہ! اور اصل میں وہ جنت سے ایک برتن کو لائے تھے، ایک سونے کا برتن، اور اس برتن میں زمزم کا پانی ہے، اور اس زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ میں پچھلے مجلس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے افضل پانی جو ہے وہ کون سا پانی ہے؟ زمزم کا پانی، کیونکہ برتن جو آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو جنت کے پانی ہی سے دھلواتے، لیکن زمزم کے پانی سے دھلوایا اس وجہ سے کہ وہ سب سے بہترین اور افضل پانی ہے اور جنت کے پانی سے بھی بہتر ہے۔ سبحان۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک پانی ہے جو زمزم کے پانی سے بھی بہتر ہے، اور وہ پانی کون سا پانی ہے؟ وہ پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے پھوٹ پڑا، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ میں یہ آتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر پر ہوتے اور وضو کا پانی نہ ہوتا یا لوگ کو پیاس ہوتی اور پانی نہیں مل رہا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا ہی پانی ہوتا۔ یہ ایک دو مرتبہ ہوا ہے، دو تین مختلف روایتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھوڑا سا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اس پانی میں ڈالا اور جب اس کو نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ تو وہ پانی زمزم اور جنت کے پانی سے بھی بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایمان اور حکمت ڈالا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بہت بڑی نشانیاں دیکھنی ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ ایمان اور حکمت ڈالی گئی، گویا سمجھ لیجئے انجیکشن۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دوبارہ ملایا گیا، اور جیسے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے پہلے بھی کہ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو پھاڑا گیا ہے، جیسا کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت چھوٹے سے لڑکے تھے اور اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک رضائی بھائی اپنے رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھاگتا ہے اور کہتے کہ امی جان ہمارے قریشی بھائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مار ڈالا ہے، حملہ کر دیا ہے اور ان کے سینے پر اٹیک کر لیا ہے، حملہ کر لیا ہے۔ تو دونوں حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بھاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ ہے، رنگ مبارک بالکل بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپک جاتے، اگر
چپک جاتے، حق دیتے ہیں، پوچھتے کیا ہوا، سب کچھ بتایا. تو یہ ایک مرتبہ پہلے بھی ہوا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک دوسری مرتبہ بھی ہوا ہے، اور جو معراج کے موقع پر ہوا ہے یہ تیسری مرتبہ ہوا ہے. اور علماء کرام نے اس کی حکمتیں بھی لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو کیوں پھاڑا گیا. تو دوسری مرتبہ جو ہوا ہے وہ نبوت کے ملنے کے کچھ پہلے تھا. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دوبارہ ملایا گیا اور پھر براق لایا گیا. اور براق یہ ایک جانور ہے جو کھچر سے کچھ چھوٹا ہے اور گدھے سے کچھ بڑا ہے اور سفید رنگ کا ہے، اور یہ بہت تیز رفتار جانور ہے. اسی وجہ سے اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ ہے براق، کیونکہ اصل میں یہ نکلا ہے یکاد البرق برق سے، اور برق کا مطلب ہے بجلی، اور بجلی تو بہت تیز ہے. بالکل. تو چنانچہ براق یہ بجلی سے بھی تیز رفتار جانور ہے. کہا جاتا ہے کہ جہاں ایک نظر اس کی پڑتی وہاں اس کا ایک قدم بھی پڑتا. تو براق لایا گیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ براق کیوں لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے. براق بھیجنے کی کیا وجہ ہے، براق بھیجنے کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور اعزاز کے لیے تھا. جس طرح کہ اگر مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی مجھے دعوت کے لیے بلا دے اور کہے کہ میرے گھر آپ پہنچ جانا 8 بجے دعوت ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے آدمی کہے کہ میرے یہاں دعوت ہے لیکن میں آپ کے لیے گاڑی بھیجوں گا، وہ آپ کو اٹھائے گا اور میرے گھر تک پہنچا دے گا، تو دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ وہ جو آپ کے لیے گاڑی بھیجے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ براق بھیجا گیا تھا آپ کے اعزاز اور اکرام کے لیے اور آپ کے مرتبہ دکھانے کے لیے. تو براق پہ اس لیے بھیجا گیا تھا. اب کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے فاستعصب علیہ او کما قال، کہ وہ جانور کچھ ہل رہا تھا اور کچھ مستی کر رہا تھا، سمجھ لیجئے، اور کچھ ہل رہا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام اس براق کو تنبیہ کرتے ہیں کہ براق یہ جو تو ہل رہا ہے، جو تو مستی کر رہا ہے، اس سے باز آ جا. کیوں؟ کیونکہ تجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز اور مکرم اللہ کے نگاہ میں تجھ پر کوئی سوال نہیں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز تجھ پر کوئی سوال نہیں ہوا ہے، تو مستی کرنا بند کر. تو کہا جاتا ہے کہ جب براق نے یہ سنا تو اس سے اس کا پسینہ نکلنے لگا کہ سب سے زیادہ معزز شخص اللہ کی نگاہ میں مجھ پر سوار ہے، تو پسینہ نکلنے لگا. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس براق پر دوسرے انبیاء کرام بھی سوار ہوتے تھے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دو مکہ مکرمہ، تو چھوڑ کر آئے تھے اور واپس فلسطین آ گئے تھے. تو کبھی ایسا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تو براق پر سوار ہو کر مکہ جاتے اور پھر اسی براق پر واپس سوار ہو کر فلسطین پہنچ جاتے ایک ہی دن میں. تو معلوم ہوا کہ دوسرے انبیاء کرام بھی اس براق پر سوار ہوتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور چلتے ہیں مسجد اقصی کی طرف.
اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. اسراء کا لغوی مطلب ہے رات کے وقت کا سفر اور رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کرتے ہیں اور اس سفر میں بھی کئی واقعات ہوتے ہیں اور کئی واقعات پیش آتے ہیں. جیسے کہ ایک دو میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کر رہے تھے کہ ایک مقام پر پہنچے تھے جو بہت درخت والا جگہ تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں اتر جائے اور یہاں آپ نفل نماز پڑھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے, کچھ نماز پڑھی, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے. یہ ہے یثرب, یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ عنقریب آپ ادھر ہجرت کرنے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو جاری کرا اور جاری کیا اور وہاں سے کچھ آگے چلے یہاں تک کہ دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں تھوڑا سا رک جائے, یہاں بھی کچھ نماز پڑھ لیجئے. پھر نماز پڑھی اور بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وادی سینا ہے. وادی سینا یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سفر کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچتے ہیں جس کا نام ہے مدین. اور مدین یہ کس کا مسکن ہے؟ شعیب علیہ السلام کا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین میں بھی 2 رکعات پڑھتے ہیں. بلکہ مدین یہ وہ جگہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگے تھے, جیسا کہ قصہ مشہور ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے تھا اور ایک فرعونیوں میں سے تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. تو جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی کہ میری مدد کرو. تو موسیٰ علیہ السلام مدد کرنے گئے, اس دشمن کو تنبیہ کرنے جا رہے تھے, ان کو ایک مکہ مارنے گئے. مکہ مارا کہ اس آدمی کا کام تمام کر دیا, وہ آدمی جو ہے وہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو صرف تنبیہ کرنا تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور, اتنے قوی کہ اس کو صرف ایک مکہ مارا, اس طاقت سے وہ مر گیا. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے طاقت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے حاضری میں حاضر ہوئے اور خدمت میں حاضر ہوئے, اور اچانک حاضر ہوئے ایک انسانی شکل میں, اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موت کے لیے تیار ہو. تو شجاع کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آدمی کون ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام تو خلوت میں تھے اور اچانک ایک آدمی داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ موت کے لیے تیار ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے کہ یہ آدمی کون ہے مجھے دھمکی دینے کے لیے. اس کو ایک مارا کہ اس کی آنکھ پھوڑ گئی, حضرت ملک الموت کی آنکھ کو پھوڑ دیا. تو حضرت ملک الموت دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ, آپ نے تو مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے جو موت کا ارادہ نہیں ہے, وہ مرنا نہیں چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کو بتایا کہ یہ تو تیری غلطی ہے, تو نے اپنا تعارف نہیں کیا. اور شجاع دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ملک الموت سے دوسری جو غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ جب انبیاء کرام کے پاس ملک الموت جاتا ہے تو پہلے ان سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ موت کے لیے تیار ہو, ان کو اختیار دینا پڑتا ہے. تو یہاں حضرت ملک الموت جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو اختیار نہیں دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ ملک الموت ہے, لیکن اس وجہ سے ان کو مارا تھا.
تو واقعہ تو مشہور ہے، لیکن یہ بتانا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو مارا تو وہ تو مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرا گئے، دوسرے دن دوبارہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، دوبارہ اسی آدمی کو دیکھتے ہیں اور دوبارہ وہی آدمی جھگڑا کر رہا ہے فرعونیوں کے ساتھ۔ دوبارہ وہ آدمی موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کرتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انک لغوی مبین، تو کھلم کھلا گمراہ ہے۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرتے ہیں اور اس آدمی کو بھی تنبیہ کرنے جاتے ہیں۔ وہ آدمی سمجھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی مجھے ماننے والے، اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ کل اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت دیکھی تھی، تو وہ سوچ رہا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام مجھے ماریں گے تو میں بھی مر جاؤں گا۔ تو جلدی موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو جس طرح کل گزشتہ تم نے کسی کو قتل کیا تھا؟ تو جو لوگ ارد گرد تھے انہوں نے یہ بات سن لی اور جلدی فرعون کے پاس بھاگے تھے کہ کل جو آدمی مقتول ہوا اس کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، کہ فرعونی تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے کہ آپ کو قتل کر دے، تو جلدی نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس جگہ سے نکلے اور کہاں چلے؟ مدین کی طرف، اور وہاں تقریباً 10 سال رہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے انہوں نے شادی بھی کیا تھا۔ تو مدین یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی 10 سال تک قیام فرمایا تھا، تو وہاں بھی نماز پڑھی۔ اب دوبارہ سفر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس جگہ تک پہنچتے ہیں بیت اللحم، اور وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ نماز پڑھ لیجئے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو ان سفروں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھو، یہاں نماز پڑھو، یہاں نماز پڑھو، تو ہمیں اس میں بھی سبق ملتا ہے کہ یہ تمام جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہ بابرکت جگہ ہے۔ تو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جو چیز برکت کی جگہ ہے اس سے ہمیں برکت لینی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو سفر ہے لیلۃ الاسراء مسجد اقصیٰ کی طرف، اس میں چند اور واقعات بھی ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق کل ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔